کشمیر کب تک سلگتا رہے گا؟ طالبان کی حکمت عملی، پالیسی اور سپر کمیٹی۔ ڈرون حملے کم ہوئے، ختم پھر بھی نہیں ہوئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر بچگتائی NBC آن ایئر میں۔ آج 5 فروری ہے، وہ دن جب کشمیریوں نے قربانی کی، ایک نئی داستان رقم کی تھی، ایک نیا باب تحریر کیا تھا کتاب حریت میں، اور ایک نئی آغاز کیا تھا جہد مسلسل میں۔ کشمیریوں کا جہاد یا جہد و جہد یا کشمکش یا ان کی لڑائی برسوں سے جاری ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد زمانے کی بات کریں یا مغلوں کے زمانے کی بات کریں، یہ لڑائی جاری ہے، اور یہ لڑائی آزادی کے بعد بھی جاری رہی۔ ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے 47 میں، سن 47 میں، لیکن کشمیریوں کو پھر بھی آزادی نہیں ملی۔ غاصبوں نے اور جھوٹوں نے اور کمیونیشن ایجنٹوں نے کشمیر کے ساتھ وہ کیا جو تاریخ میں غالباً کسی اور حصے کے ساتھ نہیں ہوا۔ مشرق تیمور کا معاملہ ہو، چند دنوں میں حل ہو جاتا ہے۔ سوڈان کا معاملہ ہو، حل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ مقبوضہ کشمیر کا آ جائے تو بہت سی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر آج تاریخ میں نہیں، ہمارے حال میں زندہ ہے، ہمارے موجود کیفیت میں زندہ ہے۔ وہاں پر 1 لاکھ لاشیں گری ہیں اس پورے عرصے میں، 6000 گمنام قبریں ہیں، ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں۔ تشدد کی وجہ سے بھارتی افواج کے بے شمار معذور ہو گئے ہیں، لیکن ان کی جد و جہد جاری ہے۔ میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جو سری نگر گیا ہوں، اور میں جانتا ہوں سری نگر یونیورسٹی میں اور لال چوک میں اور جموں کے علاقوں میں اور کشتواڑ میں لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، لوگ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلگام ہو، کپواڑہ ہو، صفق کا دل ہو، زائنہ کا دل ہو، یہ وہ علاقے ہیں جن سے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ زعفران کے کھیت ہیں، گلاب کے باغ ہیں، چشمہ ویری ناگ ہے، کس کا نام لوں، سب غلام ہیں۔ سب کچھ طاقتوں کے غلام ہیں، کچھ سیاست کے غلام ہیں، اور کچھ اداؤں کے غلام ہیں۔ میں اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سری نگر میں جناب یاسین ملک صاحب۔ یاسین ملک صاحب کا تعارف کرانا مناسب نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کتنے بڑے حریت پسند ہیں، کو کتنے طاقتور ان کی آواز ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یاسین صاحب، آج 5 فروری ہے اور ہم اس کو ایک دن کی طرح مناتے ہیں، کبھی ہم نے اس کو بھرپور انداز میں نہیں لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کیا ہونا چاہیے تھا آج 2014 میں اب تک، اور کیا نہیں ہوا؟ یہ سب سے پہلے میں پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن انہوں نے اپنے کاروبار معطل رکھا، کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے طور پر پاکستان کے مختلف شہروں میں پاکستان کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، جو یہاں انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہیں اس کے خلاف ڈیمانسٹریشن ہوئے، جو کشمیری لوگوں کی آزادی اب تک جو ہے اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، اس کے حق میں یہ مظاہرے ہوئے۔ اس لیے میں فرداً پاکستانی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب رہی بات کہ اب کرنا کیا چاہے، کیونکہ 11 ستمبر کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے خود ایک نیا کانسٹیٹیوشن فریم کیا تھا کہ ہم تمام دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا نیگوشیٹنگ سیٹلمنٹ کے ذریعے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی طرف سے اس پہ کوئی پہل نہیں ہوئی، حالانکہ کشمیری لوگوں نے یک طرفہ طور پر ایک پرامن جدوجہد ہوئی، جس کو دیکھنے کے جو منظر تھے وہ 2008 میں جب کشمیری لوگوں کا ایک عوامی انقلاب جو پرامن طور پر سڑکوں پہ نکل آیا، اور اس پہ ہندوستان نے ایک بار پھر فوجی طاقت کا بھرپور استعمال کیا اور 72 کشمیریوں کو شہید کیا اور سینکڑوں کشمیری کو زخمی کر دیا۔ 2009 میں 44 کشمیریوں کو شہید کیا، 2010 میں 128۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس انٹرنیشنل کمیونٹی کے کہنے پہ کشمیری لوگوں نے اپنی جدوجہد کا رخ پرامن جدوجہد کی طرح موڑ دیا،
جب کشمیری لوگوں پہ ظلم ہوا، فوجی طاقت استعمال ہوئی، تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہی کیس جو کشمیری لوگوں نے پرامن انقلاب کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش آئے، جو خود ایک لوگوں کا ریفرینڈم تھا جو سڑکوں پہ نکل کے آیا، اور کس طریقے سے اس جمہوری ریفرینڈم کو فوجی طاقت کے بلبوتے پہ دبانے کی ناکام کوشش کی۔ حالانکہ 66 سال گزر گئے، بے تحاشا فوجی طاقت استعمال ہوئی، لیکن ہندوستان ناکام ہوا اس تحریک آزادی کو ختم کرنے میں۔ خود ہندوستان نے 200 سال تک خود اپنی تحریک آزادی کی جنگ لڑی، ان کے اوپر بھی فوجی تشدد استعمال ہوا، فوجی طاقت استعمال ہوئی، لیکن جب ان کی تحریک آزادی کو فوجی طاقت کے بلبوتے پہ کوئی نہیں دبا سکا، تو ہندوستان کس طرح توقع رکھتا ہے کہ کشمیر میں فوجی طاقت بے تحاشا طاقت استعمال کر کے وہ کشمیر کی تحریک آزادی کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہندوستان کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ 66 سال گزرنے کے باوجود انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، انہوں نے کرپشن کا استعمال ہوا، لیکن وہ اس سینٹیمنٹ کو توڑنے میں ناکام ہوئے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر آپ کے کہنے پہ کشمیری لوگوں نے پرامن تحریک شروع کی، اب جب کشمیری لوگوں پہ فوجی طاقت استعمال ہو رہی، تو آپ نے کیوں مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے؟ آپ کیوں نہیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے سلسلے میں سنجیدہ کوشش کی؟ ٹھیک، میرا ایک سوال آپ سے بھی ہوگا، ان تمام کشمیری لیڈروں سے ہوگا، قیادت سے ہوگا جو اے پی ایس سی میں ہیں یا اے پی ایس سی سے باہر ہیں، آپ میں جو آپس کے تنازعات ہیں وہ کتنا اثر ڈال رہے ہیں اس جدوجہد پر؟ دیکھیے، بہتر ہوتا اگر ایک اتحاد ہوتا، لیکن یہ کوئی جوازیت نہیں ہے کہ ہندوستان یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کہ ہر قوم کے اندر مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا تو ایک مشترکہ موقف ہے کہ وہ اس کنفلکٹ سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ کشمیر کو حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کی یہاں پر مشترکہ رائے ہے۔ ایک چیز سے میں آپ کا اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہاں پر ایک مشترکہ لوگ جو ہے ایک ہی کسی پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی تو وہ بہتر عمل تھا، لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہندوستان کے لیے کوئی جوازیت نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا یاسر ملک صاحب، ہمارے ساتھ اس موسم میں اتنی دور سے دوری یقیناً فاصلے کی ہے، دلوں کی دوری نہیں ہے۔ یاسر ملک صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، شبیر شاہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، علی گیلانی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ میر وائس صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ سب وہ اصحاب ہیں، وہ لیڈر ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہوئے چراغ جلا رہے ہیں آزادی کے، چراغ جلا رہے ہیں جدوجہد کے، اور چراغ جلاتے ہیں اپنے لہو سے، کہانیاں بھی لکھتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں اندھیرے رستوں میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ راستہ دکھاتے ہیں اس منزل کا جو آزادی کی منزل ہے، جو غاصبوں سے نجات کی منزل ہے۔ میں ایک بریک لوں گا، اب بریک کے بعد واپس آ کر اپنے دوسرے موضوعات پر بات کروں گا۔ بھائی جی، ہم دوسرے موضوعات ہمارے پاس ہیں اور ہم ان پر بات کریں گے۔ عارف یوسفزئی صاحب ہمارے پشاور کے بیورو چیف ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید لطیف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما۔ لیکن پہلے میں بات کروں گا عارف یوسفزئی سے۔ مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں طالبان کے حوالے سے، مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں، طالبان کا یہ کہنا سپر کمیٹی قائم کر دی، کوئی یہ خبر آئی ہے، ایک خبر یہ کہ انہوں نے کچھ شرائط پیش کر دی ہیں۔ عارف رابطے میں ہیں طالبان میں اور شاہد صاحب سے۔ عارف السلام علیکم، یہ بتائیے گا عارف یوسفزئی صاحب کہ طالبان کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کوئی کمیٹی انہوں نے کوئی پولیٹیکل کمیٹی قائم کر دی ہے، سپر کمیٹی قائم کر دی ہے، اس کمیٹی کے اوپر جو مذاکرات کر رہی ہے؟
سر اس طرح ہے کہ جہاں تک جب سے یہ حکومت کی جانب سے 4 رکنی کمیٹی بنی اور پھر طالبان کی جانب سے 5 رکنی اور 2 اراکین اس سے بیک آؤٹ کر گئے، تو 3 اراکین رہ گئے ہیں اب تحریک طالبان کے اس کمیٹی میں۔ آج بھی تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد سے جب میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کافی ساری چیزوں کو ڈینائی کیا ہے۔ وہ ایک یہ بات ڈینائی کر رہے ہیں کہ طالبان کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی پیش کی شرط اس مذاکرات کے آغاز سے پہلے یا مذاکرات سے وابستہ کوئی شرط انہوں نے طالبان نے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی۔ تو وہ جو 22 شرائط کی بات ہو رہی ہے کہ طالبان کی جانب سے 22 شرائط پر مشتمل ایک مسودہ آ چکا ہے، وہ ایسے تمام خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہیں، اور وہ شرائط بھی میڈیا پہ کچھ اس انداز میں پیش کی جا رہی ہیں جو کہ لازمی طور پر پھر طالبان کا الٹیمیٹلی شرط تو ہو سکتا ہے۔ اگر شریعت کی بات کریں، طالبان شریعت کی بات کرتے ہیں، جو میڈیا پہ خبریں آئی ہیں، قیدیوں کی رہائی کی بات ہے، کمپنسیشن کی بات ہے، قبائلی علاقوں سے ٹروپس کی وڈرال کی بات ہے، تو یہ طالبان کی شرائط ہے، لیکن اس موقع پر طالبان نے کسی قسم کا کوئی شرط نہیں اس موقع پر پیش نہیں کی ہے۔ ایک اور بات جو آج شاہد اللہ شاہد سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ طالبان کی جانب سے جو 3 رکنی کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے، ایک تو کل بھی اور آج بھی انہوں نے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ان کو 100% مینڈیٹ حاصل ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگلے 2-4 دن کے اندر جو ہماری کمیٹی ہے ان سے ہماری ملاقات متوقع ہیں، اور اس ملاقات میں باقی چیزیں اس کمیٹی کی طے ہوں گی۔ لیکن مینڈیٹ کے حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کمیٹی کو پورا مینڈیٹ حاصل ہے۔ ایک اور بات جو طالبان کی جانب سے سیاسی کمیٹی بنی ہے، اس 3 رکنی کمیٹی کی رہنمائی اور نگرانی کے لیے، تو شاہد اللہ شاہد نے اس کمیٹی کی اراکین کی تعداد کو بھی ڈینائی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 رکنی نہیں ہے، طالبان سیاسی شورا ہے جو کہ اس 3 رکنی کمیٹی کی کارکردگی کو بھی دیکھ رہی ہے، ان کی نگرانی بھی کر رہی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے ان کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رک جائیے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الگ سے کمیٹی قائم نہیں کی گئی؟ نہیں، ایک ان کی سیاسی شورا ہے جو پہلے سے موجود ہے، وہ آپریشنل ہے، کوئی نئی بات نہیں سیاسی شورا۔ جی، ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ایک شورا ان کی ایک سیاسی شورا ہے، ایک ان کی عالی شورا ہے، اور پھر ان کے اوپر جو ان کے امیر ہیں مولوی فضل اللہ۔ تو شاہد اللہ شاہد نے کہا کہ اس وقت جو کمیٹی ہے سیاسی شورا فوری طور پر اس کی کارکردگی رہنمائی کے لیے اور نگرانی کے لیے موجود ہے، عالی شورا تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں، اور مولوی فضل اللہ بذات خود اس پروسیس کو آبزرو کر رہے ہیں، شاہد اللہ شاہد کا یہ کہنا ہے۔ تو اب جو کمیٹیاں بن گئی ہیں، مذاکرات کا آغاز ہونے والا ہے اگلے 1-8 دن کے اندر، جب دونوں کمیٹیاں ملیں گی تو پھر زیادہ کچھ چیزیں واضح ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزوں کی طالبان خود تردید کر رہے ہیں۔ بلکہ کل ہی انہوں نے میڈیا کے لیے ایک اور بیان جاری کیا ہے، سختی سے انہوں نے یہ منع کیا ہے کہ طالبان کا آفیشیل موقف وہی ہوگا جو میڈیا کو تحریری شکل میں جاری کیا جائے گا، اور کل ہی ان کا تحریری صورت میں ایک پیغام، اور آج ایک پیغام ان کا تحریری صورت میں اب تک کو بھی موصول ہوا ہے۔ تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فونک کنورسیشن کو طالبان ڈسون بھی کر سکتے ہیں۔ طالبان کا موقف ان مذاکرات کے دوران وہی ہوگا جو تحریری صورت میں وہ ان کا عمر میڈیا سیل جاری کرے گا۔ رائٹ، بہت شکریہ آپ کا عارف ہمارے ساتھ رہنے کا۔ بات وضاحت کر دی گئی کہ عمر میڈیا سیل ہے ان کا، وہ جو موقف جاری کرے گا اسی پر یقین کیا جائے، طالبان کی طرف سے یہ ان کا کہنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید لطیف صاحب اور جناب علی محمد صاحب۔ جاوید لطیف صاحب، آپ بتائیے گا کہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی، آج ٹیلی فون کیا گیا مذاکرات کے لیے کہ آ جائیں بات کر لیں، ابھی تک کچھ کشمکش ہے، کچھ لگتا ہے ہچکچاہٹ ہے، اور غالباً سمیع الحق صاحب کا دل ذرا دکھا ہوا ہے، تو ابھی تک ڈیٹ نہیں ملی آپ کو، اب تاریخ آپ کو چاہیے۔ نہیں بیگ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا بڑے محترم ہیں سمیع الحق صاحب، اور ہم سب کے بزرگ ہیں، کوئی ان کا دل دکھا نہیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات کوئی ہے بھی تو جب ٹیبل پر آئیں گے تو وہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی، چھوٹے موٹے کو اگر تحفظات ہیں۔ لیکن میں بیگ صاحب پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت بنی تب سے یہ پریشر تھا، کیا مذاکرات کی کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے، کس سے مذاکرات ہوں گے، کون سی کمیٹی ہوگی، کیوں ہوں گے۔ اب یہ مرحلہ آ گیا کہ دباؤ کے باوجود جب ان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آئی تو حکومتی سائٹ سے بھی ایک کمیٹی بن گئی اور طالبان کی سائٹ سے بھی دوسری کمیٹی وجود میں آ گئی۔ اب یہ چھوٹی موٹی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پہلے اجلاس ہونا چاہیے تھا، ابھی نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب
جو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور پشاور میں کراچی میں یہ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. تو بیگ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ پاکستان کے اندر بہت سے گروپس ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، اور یہ پچھلے 10-12 سال سے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہ جھٹپٹ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. پتہ ہے لوگوں کو، اور جب یہ کمیٹی لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں کہ کون کیا کر رہا ہے. جند اللہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے پشاور کے سینما ہاؤسز کی، اور طالبان نے اسے تعلق کا اظہار کیا ہے. میں جاؤں گا علی احمد صاحب پاس. علی احمد صاحب بتائیے گا کہ طالبان نے تو کہہ دیا کہ ہم نے کوئی دھماکہ نہیں کیا، جند اللہ کہتا ہے ہم نے دھماکے کیے. اس صورتحال میں کیا جند اللہ کو بھی مذاکرات کے لیے آپ بلائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ جی. آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے یاسین صاحب آن لائن تھے جی اور میں کشمیر ڈے پہ 10-15 سیکنڈ لوں گا کہ میں اپنے کشمیری بھائیو بہنوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں چونکہ جمہوریت ہے تو اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اصولی بنیادوں پہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں جو جمہوریت کا حسن ہے. لیکن آپ کو کشمیری بہن بھائیوں کو میں یہ یقین دلا دوں کہ جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو پھر تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامی، جمعیت، پیپلز پارٹی، ان کی سب ایک یک زبان ہے. اور آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی. انشاءاللہ العزیز آپ سب لوگ انشاءاللہ آزاد ہوں گے. انشاءاللہ العزیز آپ انشاءاللہ کشمیر سے ادھر آئیں گے اور ہم ادھر جائیں گے. اور جب تک کشمیر کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی امن کے جو کہتے ہیں نا امن کی جو فاختائیں اڑاتے ہیں اور امن کے جو تماشے کرتے ہیں، امن تب تک نہیں آئے گا جب تک ہماری شہرک جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتی. آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جاوید صاحب نے بہت مناسب طریقے سے بات کو آگے بڑھایا ہے، اور میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دیکھیں 9-10 سال سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس میں بہت تباہی ہو گئی ہے دونوں طرف سے. تو بالکل ہم آج کی بات کر رہے ہیں. مفتی کفایت صاحب نے، مفتی کفایت اللہ صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے ایک بات کی، انہی کی بات کو میں کوٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں مناسب یہ ہوگا کہ تھوڑا ہم ابھی صبر سے آگے جائیں، کیونکہ اس میں مسئلے مسائل تو جی آئیں گے. کبھی کوئی بات کسی ایک گروپ کو اچھی نہیں لگی، کبھی کسی بات پہ میڈیا میں اعتراض آئے گا. میری رائے یہ ہے کہ پیس ٹاکس کا جو انیشیٹو ہے، جو اولیو برانچ ہے، وہ دینا حکومت کو سب کو چاہیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اگر مگر کاش یہ جب پھر بعد میں ہم کہیں، اور تو اس سے بہتر ہے کہ آج ہم وی گو سلو. اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی دونوں کمیٹیز پہ جو ممبران ہیں بہت ہی ایکسپیرینس لوگ ہیں، دین سے بھی ان کا تعلق ہے، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، جرنلسٹ بھی اس میں بہترین بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری حقیرانہ رائے ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ میڈیا پہ آ کے اور ایک چیز کی رپورٹ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں میڈیا کا اپنا ایک گلیمر ہوتا ہے اور انسان کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا پڑے گا نا آپ کو مذاکرات کو. کہ آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، لیکن ہر چیز کو جب آپ سامنے لائیں گے تو جی وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. لیکن ایک آدمی آ کے بریفنگ دے دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن خفیہ کام نہ کریں. بجائے اس کے ہاں بالکل جی، خفیہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 6-7-8 جتنے ممبر ہیں وہ ہر بندہ جا کے پریس کانفرنس سے نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. طریقے سے اس کو لے کے جائیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پیچھے جو مینڈیٹ پوری قومی اسمبلی کا میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہے، عمران خان بھی ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی تھی، یہ جو کمیٹی حکومت کی ہے، جاوید صاحب بیٹھے ہیں، ان کی وساطت سے میاں صاحب سے ریکویسٹ میں کروں گا کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی ممبر ہے، ان کو اس کمیٹی میں شامل کر لیا جائے تو اس میں مذائقہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے، دیکھیں اب اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، مجھے جو محسوس ہوتا ہے دل کی بات میں کرتا ہوں کہ تھوڑا جو مولانا فضل الرحمان صاحب تھوڑا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں. ان کا بھی ایک رول ہے، جس طرح ہمارے رستم شاہ ممن صاحب ہیں یا جو ہماری کولیشن گورنمنٹ کے پروفیسر ابراہیم صاحب موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ریپرزنٹیشن آ جائے کہ کل وہ بھی نہ کہیں کہ بھی ہمیں موقع نہیں دیا تھا. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو یہ حکم بھی نکال لینا چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب مفتی کفایت اللہ کو لے لیں اپنی طرف، جن کو طالبان نے نامینیٹ کیا تھا، اور پروفیسر ابراہیم وہیں پر موجود ہیں. لیکن آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں، عمران خان صاحب وہاں کیوں نہیں گئے جب طالبان نے انوائٹ کیا؟ ہاں اس میں جی بالکل ایک لاجیکل ریزن ہے. 2 باتیں میں کروں گا. ایک تو یہ بڑا عجیب سا لگتا کہ
हुकूमती जो कमेटी है उसमें हमारे एक तो डायरेक्ट मेंबर हैं रुस्तम शाह मेमन साहब, और उसके साथ साथ प्रोफेसर इब्राहिम साहब भी रिप्रेजेंट करते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, क्योंकि ही बिलोंग्स टू जमात इस्लामी एंड देयर कोलिशन पार्टनर इन केपी। और उसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ खान साहब बैठ जाते तो आप मतलब आपस में ही लगे हुए। ये तो फिर वो जिस तरह खान साहब कहते थे ना कि फिक्स में वो एक वो लगता है। दूसरी जी के इट विल बी वेरी लॉजिकल कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कौमी पार्टी के जो चेयरमैन है वो जाके उधर से रिप्रेजेंटेशन, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, लिंक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि आप उस कमेटी में बैठें। मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं तो उनकी ख्वाहिश सर आंखों पे, लेकिन तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि तहरीक इंसाफ एक शख्सी पार्टी तो है नहीं। हमारा जो भी बड़ा फैसला होता है वो शूरा से होता है। कल शूरा हुई कोर कमेटी की और उन्होंने फैसला किया कि इमरान खान मौजूद हैं, सूबाई हुकूमत जो है वो हमारी इसको सपोर्ट करेगी। मेंबर्स हमारे एक डायरेक्ट और एक कोलिशन पार्टनर भी हमारी कमेटी में मौजूद है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब का कोई डायरेक्ट मेंबर ही नहीं है। तो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को जो कल मैंने सुना तो शायद मुझे लगा कि उनको दुख है कि भाई उनका इतना जबरदस्त कॉन्टेक्ट है तालिबान से। मुझे एक ब्रेक लेना है, तो मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद मैं वापस आऊंगा और आप दोनों हजरात से मेरी बात होगी। बताऊंगा आपको कि जिंदुल्लाह ने क्या बयान दिया है और जिंदुल्लाह के बयान पर तालिबान की तरफ से क्या रिमार्क्स आए। ब्रेक के बाद वापसी इसी मौजू पर। कि जावेद लतीफ़ साहब से बात हो रही थी और लिमन साहब से बात हो रही है। जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया बहुत मामूली बातें, छोटी छोटी बातें, दिल दुखा है तो मसला हल हो जाएगा, एक और मुलाकात में मना लेंगे। लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा आज की ताज़ा गुफ्तगू जो मौलाना समीउल हक साहब ने की है। मौलाना समीउल हक साहब ने किस तरह बताया है कि हुकूमत बेबस है, लाचार है और कुछ नहीं कर सकती। मैं सुनाऊंगा, फिर बात करूंगा जावेद लतीफ़ साहब से भी और अली मोहम्मद साहब से। तुम्हारे पास इख्तियारात हैं, तुम्हारे पास नहीं है। तुम बेख्तियार हो, तुम्हारी हुकूमत बेख्तियार है, तुम्हारा वज़ीर आज़म बेख्तियार है, बेबस है। इस जंग से अलग नहीं हो सकता, ड्रोन हमले नहीं बंद करा सकता। जी जावेद लतीफ़ साहब, आपका प्राइम मिनिस्टर बेबस है, बेख्तियार है, लाचार है, वो जंग से अलग नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आप? नासिर बेग साहब, मैं यही तो बात शुरू में करना चाहता था, आपने मुझे टोक दिया। मेरी गुजारिश ये है कि जब तक आप टेबल पर बैठते नहीं हैं, एक दूसरे के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं हो सकते। रही बात कि तालिबान ने इस कमेटी का इंतखाब खुद किया है, और वह जब जिन्होंने इंतखाब किया है जो एक फरीक हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें हुकूमती टीम पर भी एतमाद है और जो उन्होंने बनाई है ज़ाहिर है उस पर तो उनको एतमाद है ही। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए इन जो हालात हैं इनको समझने की कोशिश सबको करनी चाहिए। और ये कह देना कि जनाब क्यों कह रहे हैं समीउल हक साहब के आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, उनके पास मैंडेट है और आप बेचार और लाचार हैं आप लोग। अच्छा, ये उनका कहना है ना जी, ये उनका कहना है। वो कमेटी के जब तक वो बैठेंगे नहीं, बात होगी नहीं, तो ये पहले ही उन्होंने सर वो तो बैठना जा रहे थे। बहरहाल मैं उनके मतलब कुछ भी नहीं कहना चाहता। वो बैठना जा रहे थे, आपने भगा दिया। नहीं, अच्छा बेग साहब, एक तो ये है कि किसी ने भगाया भी नहीं और वो बैठ भी रहे हैं। कल की मीटिंग होए या परसों हो जाए, ये मीटिंग हो रही है। और दूसरे नंबर पे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं आपकी वसातत से, पूरी कौम से ये मैं अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए जब पिछले 7-8 माह हमने गुजारे तो यही कहा जाता था कि जनाब इतनी हलाकतें हो गई, इतनी कार्रवाइयां हो गई, तो कब तक मुज़ाकरात की आप रट लगाए चले जाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि जब 7-8 माह हमने बर्दाश्त कर लिया तो चंद हफ्ते और भी बर्दाश्त कर लिया जाए। साहब एक अच्छी बात यह है, कल हुई है, कल पेशावर में एक अच्छी बात यह है कि लोग ऑपरेशन की बात कर रहे थे, आपने मुज़ाकरात की बात की, अब लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं। लिहाजा आपके लिए बेहतरीन मौका है कि दुरुस्त फैसला करें और बातचीत करें।
نہیں تو کون اس سے انکاری ہے؟ بیگ صاحب اس سے کون انکاری ہے؟ آپ پیچھے ہٹے نا، آپ انکاری ہوں گے، میں تو انکاری نہیں ہوں. آپ پیچھے قدم ہٹے. آپ نے کہا آپ کو اس کمیٹی پہ اعتراض ہے کہ کمیٹی پوری ہے یا نہیں؟ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کل ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے یہ کمیٹی کے ممبران نے یہ بات ضرور کی کہ 5 رکنی کمیٹی انہوں نے تشکیل دی تھی اور یہ اب 3 رکنی کمیٹی رہ گئی ہے. کیا اس کو وہ مینڈیٹ حاصل ہے جو 5 رکنی کمیٹی کو تھا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں ان کو 3 ممبرز کو بھی وہی مینڈیٹ حاصل ہے جو 5 رکنی کو تھا. ہاں یہ بات درست ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس میں عمران خان صاحب کا جس طرح نام آیا تھا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے نمائندے کا جو نام آیا تھا، اگر وہ بھی کمیٹی کا حصہ رہتے تو زیادہ بہتر تھا. اس لیے کہ جب عمران خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی بھی اگر مذاکرات ان سے نہیں کرے گا تو میں خود ان سے مذاکرات کر کے اور یہ مذاکرات کامیابی ہوں گے. اب جب ان کے نمائندے جو ہیں وہ حکومتی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں اور طالبان نے اپنی کمیٹی کا بھی ان کو حصہ بنا لیا تو یہ تو اور زیادہ بہتر تھا. زیادہ بہتر طریقے سے بات ہو سکتی تھی. لیکن یہ عمران خان صاحب کی اپنی صوابدید ہے، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اس کمیٹی میں بیٹھنا، تو یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں. مگر ہم اگر وہ بیٹھ جاتے تب بھی ان کو قبول کرتے اور اچھا سمجھتے. اگر وہ نہیں بیٹھے تو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. علی محمد صاحب کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پر، سمیع الحق صاحب پر، جاوید لطیف صاحب کے بیان پر؟ دیکھیں، سمیع الحق صاحب کی بات کو سیریس تو لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے میاں صاحب کے بارے میں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اب بحیثیت ممبر قومی اسمبلی میرا تو یہ ایمان ہے کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ با اختیار ہے. ہاں اس بات کا ہم سب کو تجربہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے فیصلے واشنگٹن میں اور وہاں پہ جدہ میں ہوتے رہے ہیں، ریاض میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت وہ آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم بھی اور سب جو ہیں سارے پولیٹیشنز اور آرمی اور فورسز سارے اس بات پہ ولنگ ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، اسلام آباد میں ہونے چاہیے. میاں صاحب کو میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی کمزوری فیل نہیں کرنی چاہیے کہ جتنے قومی مسئلے ہیں. اب مجھے ایک چیز کا نام لے دیں جس پہ قوم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں قومی اسمبلی میں، چاہے حکومت میں تھے چاہے اختلاف میں، وہ کون سا ایسا مسئلہ جس پہ میاں صاحب کے ساتھ ہم لوگ کھڑے نہیں ہوئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ بات کہ با اختیار نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ سمیع الحق صاحب نے کیوں یہ بات کی، ان کو پھر اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے. لیکن یہی وہ باتیں ہیں جو میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ مذاکرات ایک منطقی نتیجے تک نہیں پہنچتے تو آپ دیکھیں دن کے آخر میں جا کے یا اگلی صبح مذاکرات کو دوبارہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کل کی کارروائی پہ ایک ڈرافٹڈ کچھ آپ بتا سکتے ہیں میڈیا کو. لیکن اگر آپ ایک چیز اس طرح جا کے پھر کیا ہوگا، اٹ ول بی بلون آؤٹ آف پروپورشن. لوگ کہیں گے ہاں جی میاں صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے. کیوں اختیار نہیں ہے؟ چیف ایگزیکٹو ہے. اگر نہیں اختیار تو استعفیٰ دے کے باہر آ جائے. ایسی حکومت کے کیا فائدہ ہے؟ ایسے گھوڑے پہ کیوں مارے جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پولیٹیکل نہیں بنانا چاہیے. اس مسئلے کو اپنے بدن کا درد سمجھتے ہوئے حل کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بنیادی میں سجیشن دیتا ہوں. دیکھیں کمیٹی میں کون ہے کون نہیں ہے، دس از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از کہ پیچھے ول دیکھیں. پیچھے ول ہے پورے پارلیمنٹ کی اور پیچھے ول ہے طالبان کی شورا کی. تو مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے ان کی ول اس میں ہے. اب کون اس میں آگے جائے گا؟ یہ تو پیادے ہیں، یہ تو ہرکارے ہیں، یہ تو آپ کا لیٹر لے جا رہے ہیں، یہ تو آپ کی بات لے جا رہے ہیں. بات کر کون رہا ہے؟ دیٹ از امپورٹنٹ. دیکھیں قرآن کا جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس کا فرمان ہے. اللہ کا فرمان ہے نا، وہ امپورٹنٹ ہے. اس کو لفظوں کی شکل دی گئی تو اس لیے وہ بات جو قومی اسمبلی نے کی میاں صاحب کے وساطت سے وہ امپورٹنٹ ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں یہ کرنا چاہیے. میں سجیشن دیتا ہوں. ہر کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب، میں کہتا ہوں دیکھیں ایک اوور سائٹ کمیٹی بنائیں جس میں میاں صاحب انچارج ہوں اور اس میں بٹھائیں. اس میں خان صاحب کو بھی بٹھائیں اور اس میں مولانا صاحب کو بھی بٹھائیں، منور حسن صاحب بھی اور زرداری صاحب کو بھی، اور اس میں MQM کے نمائندے کو بھی ضرور بٹھائیں کیونکہ یہ وطن ان کا بھی ہے جتنا ہمارا ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپریشن یہ فلانا ڈمکانا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کراچی دہشت گردوں سے اور جو ہے وہ جو قانون توڑنے والے عناصر سے بھرا پڑا ہے، پھر آپ کراچی میں بھی ڈرون سٹرائکس کی اور F-16 سے جو ہے تو اس کی اجازت دے دیں. وہ نہیں ہو سکتا. آپ کو سب کو ادھر بٹھائیں، اوور سائٹ کمیٹی ہو اور وہ روزانہ رپورٹ کرے اور ایک چیز کو میڈیا میں آپ نہ رپورٹ کریں، جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کریں کہ آج اتنی پیش رفت ہوئی. جاوید صاحب پاس 1 منٹ پھر بریک لوں گا میں. کمیٹی
یہ کمیٹیاں بناتے جائیں گے، وقت ضائع کرتے جائیں گے. یہ نگرانی تو پرائم منسٹر ہی کر رہے ہیں اس سارے پروسیس کی. تو اس سے زیادہ اس کو سنجیدہ اور اہمیت کس طرح اور دی جا سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے بیگ صاحب کہ خدا کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جب طالبان کا وجود بھی نہیں تھا تو پاکستان میں اس وقت بھی بم دھماکے ہوتے آئے ہیں، اس وقت بھی دہشت گردی ہوتی آئی تھی. پاکستان کے اندر جو کھلواڑ ہو رہا ہے، پاکستان کے ہمسایہ ممالک بھی جو کچھ کر رہے ہیں اور عالمی فورسز بھی جو کر رہی ہیں، اور خاص طور پر 9/11 کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن تمام دشمنوں کو اکٹھے کر کے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہیے. جتنا اس کو تقسیم کر کے آپ ایکشن کریں گے وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. میں بریک لوں گا، میں کمی آئے گی، بعد واپس آ کر نہ کریں. آپ سے بریک کے بعد واپس آؤں گا، بات کروں گا ڈرونز کے بارے میں. ٹاک شوق ہے جانی. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے طالبان کے حوالے سے، اور ایک اور مسئلہ ہے ڈرونز کا کہ ڈرون حملوں نے پاکستان میں ایک کشیدگی پیدا کر دی اور ایک اس ابھار کو جنم دیا کہ ڈرونز کی وجہ سے خودکش حملے ہو رہے ہیں اور ڈرون حملوں کے باعث پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے. یہ کچھ لوگوں نے اس کا پوائنٹ آف ویو لیا. یہ ڈرون بڑے خطرناک ہیں، بڑے پریسائز ہیں، جہاں حملہ کرتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں، تقریباً وار گیم کی طرح ہوتے ہیں. کوئی ویڈیو پلیئر سے کھیلتا ہے اور بندے کو مار کے چلا جاتا ہے. امریکی انتظامیہ سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپنی ملاقات میں اور اس کے بعد دیگر اصحاب نے، جن میں کچھ بچے بھی شامل ہیں، یہ کہا تھا کہ ڈرون حملے امریکہ کے لیے پاکستان میں مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں. اوباما نے 3 دن پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ڈرون حملوں کی تعداد کم کر دی جائے گی، ڈرون حملوں کی وارداتیں کم کر دی جائیں گی، ڈروننگ کم کر دی جائے گی، اور پاکستان کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا گیا. اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم اگرچہ پاکستان کی درخواست پر یہ حملے کم کرنے جا رہے ہیں، لیکن القاعدہ کی قیادت اور مطلوب افراد جہاں بھی ہوئے ہم ان کو ماریں گے. یہ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کا یہ آپریشن جو مطلوبہ افراد کے بارے میں ہے، جو مطلوبہ افراد کے خلاف ہے، وہ جاری رہے گا. اور پاکستان کی حکومت کا ان کو یہ احساس ہے کہ کیا فیلنگ ہے. لیکن امریکی انٹیلیجنس نے بہرحال اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ایک اہم جو ہتھیار ہے وہ ناکارہ ہو سکتا ہے. میں بات کروں گا اسی بارے میں جناب جاوید لطیف صاحب سے کہ جاوید لطیف اس فیصلے سے کچھ بہتری آئے گی. دفتر خارجہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈرونز میں کمی نہیں چاہیے، مستقل تو آپ پر بندش چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ناصر صاحب، جب ہم بات کرتے تھے کہ جب پرائم منسٹر نے امریکن دورہ کیا تو اس وقت بھی ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ڈرون روکے جائیں. آج جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے اس وقت بھی یہ ان سے کہا تھا اور ہماری جو ان سے اس وقت کا کہنا تھا آج چلیں کسی حد تک اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا تھا بیگ صاحب کہ کن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کو نہیں مانتے. تو ان لوگوں نے جس کمیٹی کا انتخاب کیا وہ یہ وہی کمیٹی ہے جو پاکستان کے آئین کو بھی مانتی ہے اور پاکستان کی جمہوریت پر بھی یقین رکھتی ہے. اب اگر انہوں نے اس کمیٹی کا انتخاب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں. اب یہ جو مفروضے ہیں دور بیٹھ کر یا ٹیبل پر آنے سے پہلے جو بھی گھڑ لیے جائیں، جو بھی کچھ کیا دیا جائے، سر ڈرون پہ رہیے. اب آ جائیں جو آپ بات میں عرض کرتا ہوں. اب ایک صاحب جو آپ ڈرون کی بات کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے، میں نے اس لیے پہلے جو بات کی ہے اس لیے کی تھی کہ جو طالبان پاکستان کے، ہم مذاکرات بھی تو انہی سے کر رہے ہیں نا، اپنے قبائلیوں سے جو پاکستانی تھے، جو ہمارے تھے اور جو 2003 کے آپریشن کے بعد ہم سے دور ہوئے، ہم انہی کو ترجیح دے رہے ہیں مذاکرات کے لیے بھی.
ہم ان کو ترجیح نہیں دے رہے جو پاکستان کے آئین کو یا پاکستان کو نہیں مانتے۔ اب میری ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ ڈرون جو گرائے جا رہے ہیں، جتنی پاکستانی حکومت میں سکت ہے، اسٹیٹ ان پر باور کر چکی ہے کہ اگر آپ ڈرون گراتے ہیں تو اس سے دہشت گردی میں کمی نہیں آتی، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو مذاکراتی عمل ہمارا پچھلے دنوں چل رہا تھا وہ ڈرون کی طرح ڈرون گرانے سے رکا۔ اب بھی اگر انہوں نے یہ بات مانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا فریق ہے وہ بہانہ یہ نہ بنائے کہ ڈرون ہو گیا گر گیا اور اس کے بعد مذاکرات رک گئے۔ میری گزارش ہوگی کہ پاکستانی جو ایک ٹیم ہے یا بی ٹیم ہے، دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ ان کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ان کے علاوہ بھی پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے اور لوگ ہیں جن کو مختلف ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کی تباہی میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنے تمام دشمنوں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک امریکہ کے یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مطلوبہ لوگ ہوں گے ان کو ہم ہٹ کریں گے، تو میری بیگ صاحب گزارش ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو بھی صحیح کرنا ہے۔ اپنے گھر کو صحیح کریں گے تو دوسرے کی طرف انگلی اٹھائیں گے، اور جب ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہوگا تو کسی دوسری کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکیں گے۔ علی محمد صاحب کیا کہیں گے آپ اس فیصلے پر؟ کیا جو ناکہ بندی آپ نے کی ہوئی ہے نیٹو سپلائز کی، اس پر کچھ اثر پڑے گا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرون کے علاوہ بھی دہشت گردی کے اور مرکز بھی ہیں ہمارے پاس؟ ناصر بیگ چغتائی صاحب، دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی شاید کچھ مجبوریاں ہوں گی اس لیے وہ اوپنلی ڈرون پہ نہیں آ سکے، لیکن ایک بات کہ آج اخباروں میں بھی رپورٹ ہوئی کہ جب پاکستان کی حکومت نے امریکہ سے کہا کہ ہم پیس ٹاکس کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو، تو اوباما نے باقاعدہ اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہم کہتے تھے کہ جب میاں نواز شریف صاحب وہ تشریف لے گئے تھے امریکہ، تو اس وقت اوباما سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتے کہ خود تو آپ بات کرتے ہو، ہم بات کرنے لگے، خدا را پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ مت لے جاؤ، ڈرون سٹرائکس نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابھی اگر وہ روک رہے ہیں تو پہلے بھی روک سکتے تھے، ایک بات۔ دوسری، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ڈرون پریسائز ہوتے ہیں؟ پاکستان کی نہیں، میاں نواز شریف یا عمران خان کے ہاتھ کی کسی کمپنی یا کسی آرگنائزیشن کی نہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جو کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے نیچے نہیں آتی۔ ایمنسٹی اے آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ 100 میں سے، یہ فیکٹس اینڈ فگر سن لیں آپ ششدر رہ جائیں گے، کہ 100 میں سے 76% جو ہٹ ہوتے ہیں لوگ ڈرون سے وہ گرے ایریا میں آتے ہیں۔ گرے ایریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کمبیٹنٹ ہے، لڑنے والا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، خاتون ہے، 76%۔ اس کے علاوہ 22%، ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ 76 کو علیحدہ کر کے 22% جو اس سے فوتگی ہوتی ہے وہ سیویلینز کی ہوتی ہے، اور 22% میں سے 5% کھرا جو ہے وہ بچہ اس میں شہید ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1.56% یا 1.6%، 100 میں سے 1.6 یعنی کہ 1.5% جو ہائی ویلیو ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں 100 میں سے 1.5 بندے کو مارنے کے لیے آپ جو ہے تقریباً 98 سر میرا سوال آپ بھول رہے ہیں، ایک بات، دوسری بات، میرا سوال بھول رہے ہیں، ناکہ بندی، آخری بات، ہاں آخری بات، دیکھیں وہ جتنے بھی پرانے جنرلز کو، آرمی آفیسرز کو، سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی اپنا کورسز کرتے ہیں ایک چیز ان کو پڑھائی جاتی ہے، آرٹ آف وار بائی وان زو، جو چائنا کا جو بہت ہی جو عظیم کتاب لکھی گئی تھی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آرمی وار گیم میں یہ بائبل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا جو ساری بک کو پڑھ کے ایک جو آپ کو جو تھیم نکلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نو دا اینمی، اپنے دشمن کو پہچانو۔ دشمن آپ کا وہ ہے جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پہ، اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم ہی امریکہ کے پاس جا کے گڑ گڑا کے ان سے امداد لیتے رہے، لیکن جب تک امریکہ کی خونی پنجوں کو آپ پاکستان کے افیئر سے باہر نہیں کریں گے، میں دشمنی کی بات نہیں کر رہا، ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ضرورت سے زیادہ انوالو کرا کے آج پاکستان دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ دیکھیں جو امریکہ کا کردار ہے صرف پاکستان کا نہیں، مسلمانوں کی تباہی کا واحد ذمہ دار امریکہ ہے، اور پچھلے 200 سالوں میں مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے امریکہ نے پچھلے جی جاوید صاحب آپ کے پاس ایک ہی منٹ ہے صرف، جاوید صاحب آپ کے پاس ایک منٹ ہے۔ بار بار علی محمد صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بااختیار ہیں یا نہیں، آپ نے بھی بات کی کہ سمیع الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بااختیار ہیں کہ نہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ پچھلے 10-12 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ دیکھا ہے آپ نے،
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ 99 کے جاوید لطیف صاحب آپ کا، نواز شریف تھے، بہت شکریہ آپ 99 کا علی کے محمد جو صاحب میرے پاکستان ساتھ رہنے تھا۔ کا، اور آپ یہ گفتگو کیونکہ دوسری طرف بڑھ رہی ہے اس لیے مجھے رکنا پڑے گا، ریپیٹ بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی طرف سے بہت محتاط رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے ڈرونز کے بارے میں۔ میں دونوں اجزاء سے ڈرونز کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، حملوں کے بارے میں، امریکی اقدام کے بارے میں، لیکن مکمل بات نہیں ہو پائی۔ پاکستان کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایک عرصے سے مطالبہ ہے کہ ڈرونز حملے بند کیے جائیں، کیونکہ اس میں نہ صرف معصوم لوگ مارے جاتے ہیں بلکہ یہ ہماری خود مختاری کے بھی خلاف ہے۔ ترجمان نے کہا پہلے امریکہ یہ ثابت کرے کہ القاعدہ کا کوئی سینئر رہنما پاکستان میں ہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ حوالہ ہے کہ اگر القاعدہ کا کوئی لیڈر ہوا تو ہم اٹیک کریں گے، اس سے پہلے اسامہ کو وہ مار چکے ہیں، لے جا چکے ہیں۔ تسنیم اسلم نے کہا کہ امریکی صدر اوباما نے اپنے اسٹیٹ آف ایڈریس میں تسلیم کیا تھا کہ ڈرونز کا الٹا اثر ہو رہا ہے، جس کا پاکستان ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ حملے مکمل طور پر بند ہونے چاہیے۔ قدم تحریک طالبان سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان کی دنیا میں رابطے ہیں مگر وہ پاکستانی شہری ہیں، اس کا مطلب ہے وہ آئین کو مانتے ہیں اور ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، یہ کسی اور کا نہیں، ہمارا داخلی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحل شریف سعودی عرب میں ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ان کو وہاں کا ایک بڑا ایوارڈ شاہ عبدالعزیز آرڈر آف ایکسیلنس بھی عطا کیا گیا ہے۔ یہ مذاکرات خاصے اہم ہوں گے، یقین طور پر ان میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے بارے میں بات ہوگی، کچھ باتیں دیگر بھی ہو سکتی ہیں، جن نتائج بعد میں سامنے آئیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تعلقات اور دفاعی دونیت کی تعلقات کی طرف بات ہوگی۔ ہم نے سوال کیا تھا اپنے لوگوں سے، کشمیر کے بارے میں سوال تھا کہ کیا ریاست پاکستان کشمیر کا اصل مسئلہ بھول چکی ہے؟ کیا ریاست پاکستان کشمیر کا اصل مسئلہ بھول چکی ہے؟ 76% نے کہا ہاں اور 24% نے کہا نہیں۔ 76% اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر وہ ہمت نہیں دکھا رہا، وہ جرأت نہیں دکھا رہا جو پہلے دکھاتا تھا، تو یقیناً اس سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے کشمیر کے بارے میں درجنوں فارمولے پیش کر دیے، ہم نے کشمیر کو 4 حصوں میں بانٹ دیا، داخلی خود مختاری، اندرونی خود مختاری، ایل او سی کا تقدس، ایل او سی کا پاکیزہ ہونا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، یہ بہت سی باتیں تھیں۔ ہم نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہٹانے کی کوششوں کی خاصی مزاحمت نہیں کی، لیکن میڈیا کے شور کے باعث کہنا پڑا ہمیں کہ یہ ایجنڈے پر رکھا جائے۔ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ آج بھی ایجنڈے پر ہے، یو این او کے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پر اصرار کیا تو معاملہ الٹا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے ڈپلومیسی کی، یہ سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کی جو مقتدر ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کی جن کو یقین نہیں کہ جی سی سی تو کیا یورپ بھی ان کی حمایت نہیں کرے گا، اور چین بھی شاید اب مسئلہ کشمیر پر یو این او میں وہ اس طرح ایکٹیو نہ ہو جس طرح پہلے تھا، کیونکہ ہم نے خود اس مسئلے کو خراب کر لیا، اس کا بھرتا بنا دیا ہم نے، داخلی پالیسی، اندرونی خود مختاری کے حوالے دے کر۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ آپس سے مل رہے ہیں، بسیں آنا جانا پھر شروع ہو گئی ہیں جو بھارت نے بند کر دیا تھا، لیکن مسئلہ کشمیر اپنی جگہ موجود ہے۔ کشمیر کے لوگ آج بھی غلام ہیں، شبیر شاہ آج بھی کنٹرول لائن پار کر کے پاکستان نہیں آتے، کیونکہ ان کو اپنے آپ کو ہندوستانی شہری کہنے میں بہت اعتراض ہوتا ہے، وہ فارم پر لفظ ہندوستانی شہری لکھنا نہیں چاہتے۔ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے آنے والے وقت میں، ورنہ جیسا کہ اوباما نے بہت پہلے کہا تھا کہ برصغیر میں امن کا راستہ کشمیر سے جاتا ہے، اس پر پھر غور کر لیجیے گا۔ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ NBC On Air was brought to you by